السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علموں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ و صحافت کے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلباء کا میں آج کے اس ویڈیو سبق میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی طالب علم خیر و عافیت سے ہوں گے، اور لاک ڈاؤن کے سبب جو ہماری ریگولر کلاسز معطل ہو گئی ہیں اور آپ کو جو وقت اپنے گھر پر اپنے عزیزوں کے ساتھ گزارنے کا موقع مل رہا ہے اس کا آپ بخوبی استعمال کر رہے ہوں گے۔ کل کے سبق میں کچھ تکنیکی مسائل پیدا ہو گئے تھے، تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ پہلے تو کل کا جو سبق ہے اس کا تھوڑا سا اعادہ کر لوں اور ساتھ ہی اپنی بات کو آگے بھی پیش کروں۔ عزیز طالب علموں، اس چیز کو سمجھنا یا اس بات کی یاد دہانی کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ صحافت کے طالب علموں کے لیے جس طریقے سے اخبار بینی یا اخبارات کا مطالعہ ضروری ہے، ویسے ہی صحافت برائے صحت کے طالب علموں کے لیے بھی اخبار کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ چونکہ ہم نے اپنی پچھلی کلاسز کے دوران جو اسائنمنٹ دیے تھے، ان اسائنمنٹ میں ہم نے طلباء سے کہا تھا کہ وہ موجودہ حالات میں جس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، انہی خبروں پر مشتمل ایک وہ ریڈیو بلیٹن یعنی آڈیو کی شکل میں ایک بلیٹن تیار کریں۔ تو اس میں مختلف طلباء نے سوالات کیے، ہم اپنی روزانہ کی کلاسز میں ان سوالات کے جوابات دیتے رہے، اور آج بھی میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، میرے حساب سے جو ہمارے طالب علم ہیں جنہوں نے سابق میں یہ کورس پاس کیا ہے یا جنہوں نے ڈپلومہ کیا ہے، وہ میری اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اور میں ہر برس ہر آنے والے بیچ کے طلباء کے لیے یہی بات بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ جس طریقے سے دیکھیے انسان کی زندگی کی علامت اس کا سانس لینا ہے۔ اس دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سانس لینے کے عمل سے ہی اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ زندگی کی اس کے اندر علامات ہیں یا نہیں۔ ایسے ہی جب کسی انسانی جسم میں سانس لینے کی علامات نہیں پائے جاتے، تب ہی اس کے بے جان ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک انسانی زندگی کے لیے اس کا سانس لینا اس کی زندگی کی علامت ہے۔ بالکل ایسے ہی پس منظر میں صحافت کے طلباء کے لیے اخبارات کا مطالعہ بھی ان کی زندگی کی علامت ہے، ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ تو ایک ایسے پس منظر میں کہ الیکٹرانک میڈیا، اس کی جو چکا چوند روشنی ہے ٹیلی ویژن چینلز کی، وہ ہمیں اپنی جانب راغب کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک حقیقت ہے، جی ہاں عزیز طالب علموں، یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ آج بھی اگر کسی شعبے میں ملازمت کے مواقع ہیں تو وہ پرنٹ میڈیا ہی ہے۔ اور الیکٹرانک میڈیا میں جس طریقے سے مسابقت اور جتنی طویل قطاریں جو ہے سو وہاں پر بن گئی ہیں کہ ایک سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل کے ایک ذمہ دار کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ہاں روزانہ کی بنیادوں پر تصاویر اور بایو ڈاٹاز انہیں موصول ہوتے ہیں کہ سر ہم بہت انٹرسٹڈ ہیں ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھنے کے لیے، ٹیلی ویژن کے لیے رپورٹنگ کرنے میں ہم بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ برائے کرم ہمیں موقع فراہم کیجیے۔ روزانہ ایسی سینکڑوں درخواستیں ملتی ہیں، تو دیکھیے کہ وہاں پر اتنا زیادہ رش ہے، اتنا زیادہ ہجوم ہے، اور بھلا ہو یہ اسمارٹ موبائل فون کا یا پھر موبائل فون میں جو لیٹسٹ زیادہ سے زیادہ پکسل والی جو تصاویر ہیں، یا پھر موبائل فون میں جو تصویر کو خوبصورت بنانے کے جو ایپس دیے گئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب ہر فرد، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ایک نیوز اینکر بننے کی صلاحیت موجود ہے، اور اس کا چہرہ بالکل اسی لیے ہی بنایا گیا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر نمودار ہو۔ اور یہی مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب ہر دوسرا شخص چاہتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھے اور ٹیلی ویژن کے لیے جو سو رپورٹنگ کرے۔ حالانکہ عملی طور پر ایک ہمارے سابق طالب علم سے ہم نے یہ بطور مشق یہ بات کہی تھی کہ آپ ایک RTA کے تحت جیسے ایک درخواست لکھیے گا، جس میں حکومت کے سرکاری اس محکمے سے جیسے تفصیلات طلب کیجیے گا کہ انہوں نے جو ایک سال کے دوران جو ایکریڈیشن کارڈ ایشو کیے ہیں، ایکریڈیشن کارڈ سے مراد وہ کارڈ ہے جس میں حکومت کی جانب سے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ صحافی ہیں، اور آپ کو وہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں کہ آپ بطور صحافی اس کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کا اور جو مختلف سرکاری پروگرام ہے اس کا آپ کوریج کر سکتے ہیں، یا پھر حکومت کی طرف سے جو مراعات دی جاتی ہیں ان مراعات سے آپ استفادہ کرتے ہیں۔
تو اس درخواست کے جواب میں بھی یہ پتہ لگا کہ سب سے زیادہ، چاہے مرکزی حکومت کی جانب سے ہو یا ریاستی حکومت کی جانب سے ہو، اگر کسی شعبے کے لیے، کسی سیکشن کے لیے ایکریڈیشن کارڈ سب سے زیادہ جاری کیے جاتے ہیں تو وہ اخبارات کا ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ٹیلی ویژن پر بہت کم ایکریڈیشن کارڈ جو ہے سو جاری کیے جاتے ہیں۔ تو اس مثال سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ جو اپرچونیٹیز ہیں، مواقع ہیں، وہ پرنٹ میڈیا میں ہی ہے۔ اور میرا آپ سے کیا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے گا، آپ اپنی زندگی کی علامت بتائیے گا کہ آپ زندہ ہیں، اور صحافت میں آپ اتفاقی طور پر نہیں، بائی چانس آپ یہ کورس نہیں کر رہے ہیں جرنلزم کا، چاہے آپ انڈر گریجویٹ کا کورس کر رہے ہوں یا آپ پوسٹ گریجویشن کی سطح کا کورس کر رہے ہوں، آپ نے اختیار کیا ہے، آپ نے چوائس اختیار کی ہے کہ آپ صحافی بنیں گے، آپ میدان صحافت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، میدان صحافت میں آپ آگے عملی طور پر جو ہے سو داخل ہوں گے اور وہاں پر خدمات انجام دیں گے مختلف حیثیتوں میں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کو اخبار پڑھنا ایسے ہی ضروری ہے جس طریقے سے ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اب سانس لینے کی عادت میں بار بار اسی لیے بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک ایسی عادت ہے، جیسے ہم طلباء سے جب کلاس میں، چونکہ اب یہ ویڈیو سبق ہے، دو طرفہ ہماری بات چیت فی الحال ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ ایک طرفہ طور پر میں اپنی بات رکھ رہا ہوں، لیکن جب ہم کلاس میں موجود ہوتے ہیں تو کلاس میں طالب علموں سے میرا یہی سوال ہوتا ہے کہ بتائیے گا، جب آپ، چونکہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت میں طالب علم کشمیر سے بھی داخلہ لیتے ہیں، بہار سے بھی طالب علم جو ہے وہاں پر داخلہ لینے کے لیے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، مختلف ریاستوں سے، کرناٹک سے آتے ہیں، مہاراشٹر سے آتے ہیں، مغربی بنگال سے آتے ہیں، تو ہر ریاست کے طلبہ وہاں پر داخلہ لیتے ہیں، تو لازم بات ہے وہ اپنے گھر بار کو، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر سفر کرتے ہوئے حیدرآباد پہنچتے ہیں۔ تو میرا ان سے سوال ہوتا ہے کہ جس وقت انہوں نے سفر شروع کیا ہے کہ وہ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے، داخلے کے لیے حیدرآباد کا سفر طے کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کے چاہنے والوں نے، ان کے عزیزوں نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر یا پھر انہیں ایئرپورٹ پر وداع کرنے کے لیے ضرور آئے ہوں گے ساتھ میں، تو انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ تو بیشتر طلبہ کا یہ جواب ہوتا ہے کہ بھئی سب یہ کہتے ہیں، والدین یا جو گھر کے بڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی پڑھائی سے جیسے کبھی بھی توجہ نہیں ہٹانا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر، اور ہمیں وقتاً فوقتاً فون کرنا ہے۔ کسی بھی طالب علم کو ان کے چاہنے والوں نے، ان کے عزیزوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے آپ اپنے گھر سے دور جا رہے ہو، ایک نئی ریاست میں جا رہے ہو، تو آپ پابندی سے سانس لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بظاہر تو یہ بات سن کر جو ہے آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ بھیا بیٹا آپ دور جا رہے ہیں تو آپ پابندی سے سانس لیتے رہیے گا، لیکن اس کے باوجود ہم سانس لے رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگی کی علامت ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں، اسی لیے ہم زندہ ہیں، اور اللہ نے ہمیں سانس لینے کی وہ صلاحیت عطا کی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ میں اس مثال سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اخبارات پڑھتے رہیے گا، چاہے آپ لاک ڈاؤن میں ہوں یا چاہے آپ کرفیو میں ہوں، چاہے آپ امن کے حالت میں ہوں، چاہے آپ جنگ کے حالت میں ہوں، آپ کا اخبار پڑھنا آپ کی زندگی کی علامت ہے کہ ہاں واقعتاً آپ ذرائع ترسیل عامہ اور صحافت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اخبار آپ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر زمانے طالب علم میں ہی آپ اخبار پڑھنے سے پیچھے ہٹیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے کسی مرحلے پہ کبھی آپ سے ملاقات ہو جائے تو ہم تو لازم بات ہے سوال کریں گے۔ آج بھی کوئی طالب علم ملتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں ہیں، کہاں پر آپ کی مصروفیت چل رہی ہے، تو کوئی طالب علم ہمیں پلٹ کر نہیں بولتا سر آپ کلاس کے دوران تو بارہا کہا کرتے تھے کہ اخبار پابندی سے پڑھیے، تو اب میں اخبار پابندی سے پڑھنے کی پریکٹس کر رہا ہوں، اور ایسا وقت بھی نہیں ملنے والا ہے۔ جس طریقے کے چیلنجز اب سامنے آ گئے ہیں کہ آپ کو کورس کمپلیٹ کرنا ہے اور روزگار سے جیسے منسلک ہونا ہے، آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے بعد روزگار سے جڑنا ہے، تو ایسے پس منظر میں آپ کو اپنی یہ جو تعلیم کی مصروفیات ہے اسی کے ساتھ اخبار پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اب یہ ساری بات، یہ سارا میں آپ کو یہ پیش بندی اسی لیے جو ہے بتایا کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز کے طور پر، چونکہ اب اخبارات کے صفحہ اول پر بھی کرونا سے متعلق خبریں ہیں، صفحہ دوم پر بھی جو ہے کرونا سے متعلق خبریں ہیں، ہر صفحے کو اٹھا لیجیے گا آپ، ہر صفحے پر آپ کو یہی ملے گا کہ بزنس کے پیج پر بھی آپ کو کرونا کے متعلق خبریں ملے گی کہ کرونا وائرس ایک وبا کی شکل میں پھیلتا جا رہا ہے، اس کے پھیلنے کے سبب اس کا اثر
ملک کے مختلف ریاستوں پر پڑ رہا ہے، ملک کی مختلف صنعتوں پر پڑ رہا ہے، مختلف صنعتوں کے ساتھ ساتھ ان صنعتوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس پر بھی پڑ رہا ہے، فیکٹریوں پر پڑ رہا ہے، وہاں پر پیداوار رک گئی ہے، یہاں تک کہ زرعی شعبے پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے اور حکومت اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے گا، ٹیلی ویژن کا کوئی نیوز بلیٹن اٹھا کے دیکھ لیجیے گا یا اخبار کا کوئی بھی اخبار اٹھا کے آپ اس کا کوئی بھی صفحہ دیکھ لیجیے گا تو ہر صفحے پر آپ کو یہی خبریں ملے گی کہ کرونا وائرس، قومی سطح پر کرونا وائرس کی خبریں۔ ابھی کل وزیر اعظم نریندر مودی نے جب لاک ڈاؤن میں ملک گیر سطح پر دوسری مرتبہ توسیع کرنے کا اعلان کیا کہ اب یہ لاک ڈاؤن 3 مئی 2020 تک چلے گا، تو اس کے بعد جس طریقے سے ممبئی میں، باندرا میں، جس طریقے سے وہاں پر بیرون ریاست سے جو لوگ مزدور وہاں پر کام کے لیے آئے تھے وہ وہاں پر امنڈ پڑے۔ تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو قومی سطح پر بھی خبروں میں کرونا وائرس کا موضوع ملے گا، بین ریاستی مختلف ریاستوں کی خبروں کا آپ پیج اٹھا کے دیکھ لیجیے، صفحہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں بھی کرونا کی خبریں ہوں گی۔ اسپورٹس کی خبریں اٹھا لے کے دیکھیے، آپ اسپورٹس کے صفحات کو ملاحظہ کیجیے، وہاں بھی کرونا کی خبریں ملے گی۔ آپ موسم کے حوالے سے بھی اگر خبروں کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لاک ڈاؤن کے سبب جس طریقے سے مختلف فیکٹریاں بند ہیں، مختلف گاڑیاں جو سو نہیں چل رہی، سڑکوں سے جو سو ہٹ گئی ہیں، تو اس کا اثر ماحولیات پر بھی پڑ رہا ہے اور آگے چل کر اس کا جو اثر پڑے گا وہ آنے والے مانسون پر بھی پڑے گا۔ مانسون کے حوالے سے بھی آج خبر آ گئی کہ بھئی اس سارے منفی خبروں کے ہجوم میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس برس ماہرین موسمیات نے، محکمہ موسمیات نے اس بات کی پیشکشی کی ہے کہ ملک میں مانسون معمول کے مطابق ہوگا۔ تو موسم کی خبروں سے لے کر کھیل کی خبروں تک، تجارت کی خبروں تک، تہذیبی خبروں تک، فلمی دنیا کی خبروں میں ہر جگہ بھئی کس طریقے سے کرونا وائرس کے سبب جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وجہ سے فلم اسٹار سلمان خان اپنے والد سے دور ہیں اور پچھلے 3 ہفتوں میں 4 ہفتوں کے دوران انہوں نے اپنے والد کی شکل نہیں دیکھی، اس طریقے سے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ خبریں مرتب کریں، اور خبریں مرتب کریں گے تو آپ کو لازم بات ہے اس کی ترتیب بھی بنانی ہوگی۔ 10 منٹ کا بلیٹن آپ کو بنانا ہے تو 10 منٹ کے بلیٹن میں آپ کو دنیا کی خبریں بھی لینی ہیں، عالمی سطح پر جس طریقے سے صدر امریکہ نے اعلان کر دیا کہ اب ہم عالمی ادارے صحت WHO کے جو مالی مدد یا جو شیئر حکومت امریکہ کا تھا، حکومت امریکہ کی طرف سے جو مالی اعانت یا فنڈنگ WHO کے لیے کی جاتی تھی، وہ اس کو روکنے کا اعلان کیا۔ تو بین الاقوامی خبروں میں وہ خبر بھی آ جائے گی۔ کرکٹ کے حوالے سے جب ہم اسپورٹس کے سفر پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں کی یہ خبر کہ بھئی اس مرتبہ IPL جو ہے سو منعقد نہیں ہوگا۔ فٹ بال کے حوالے سے خبر ہے کہ بھئی فٹ بال کی دنیا پر، فٹ بال کی خبروں پر بھی کرونا وائرس کا جو سو کس طریقے سے منفی اثر پڑا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو دقت محسوس ہو رہی ہے اس پس منظر میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ شاید اخبارات کا جو سو اتنی توجہ سے مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، صرف میرے اس پرچے کے لیے نہیں، صحافت برائے صحت، بلکہ آپ کے صحافتی کورس کے لیے بھی، آپ نے جس مضمون میں داخلہ لیا ہے، آپ نے جس طریقے سے شعبہ ترسیل عام اور صحافت میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز کے لیے آپ نے جو سو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ کے لیے یہ طے ہے کہ حالات آپ کے معمول کے مطابق ہوں یا ناگہانی حالات، آپ کو اخبار پڑھنے کی عادت ترک نہیں کرنی ہے، یہ چیز آپ ذہن نشین رکھ لیجیے گا۔ تو جب آپ اخبارات پڑھتے رہیں گے تو میرے حساب سے ای پیپر پڑھیے گا۔ بھئی ایک افواہ تو یہ بھی چلی ہے کہ بھئی اخبار کو چھونے سے بھی کرونا وائرس پھیل سکتا ہے، کیوں کہ بھئی اخبار کی پرنٹنگ کے دوران اگر کوئی مریض کا ہاتھ اس اخبار پر لگ جائے اور پھر کوئی ایسا ہاکر درمیان میں ہو جو آپ تک اخبار پہنچاتا ہے، وہ اس مرض کا شکار ہے، تو آپ تک اخبار کے ذریعے سے اس کے جراثیم پہنچ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ ای پیپر پڑھیے گا، ہر بڑے اخبار کا جو سو ای ایڈیشن موجود ہے، تو وہ پڑھیں گے آپ، تب آپ کے لیے جو سو آسان ہوگا۔ یا آپ جو ریڈیو بلیٹن ہے، آل انڈیا ریڈیو کا جو سو جو نیوز بلیٹن ہے، BBC کے جو ویب ایپ پر جو سو جس طریقے سے ان کے جو تازہ ترین خبروں کے بلیٹن ہے، وائس آف امریکہ کے جو بلیٹن ہے، اس کو سننے کے بعد بھی آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ بھئی آپ کو اس کو آڈیو کی شکل میں بنانا ہے، تو آپ کا ایک قید دے دی گئی ہے کہ دورانیہ 10 منٹ کا ہونا چاہیے۔ 10 منٹ میں آپ کی پہلے تو جو سو سرخیاں ہوں گی، اہم
خبریں کیا ہے ان کو، پھر بعد میں ان خبروں کی آپ تفصیلات بتائیں گے، اور پھر 10 منٹ کا یہ دوران ہے آپ کو قید بتا دی گئی ہے. چونکہ دیکھیے صحافت میں جب ہم کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا کہ ڈیڈ لائن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ بھئی اخبار چھپنے کے لیے اخبار اگر رات میں جو سو 10 بجے جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو خبریں جو سو وہاں پر جمع کر دینی ہوتی ہے. اور الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک تازہ ترین بلیٹن پیش ہوتا ہے، تو منٹ ٹو منٹ اپڈیٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کوئی خبر لے لی اور اس کو جو سو 2 دن تک اپنے پاس روک کر رکھے اور پھر فرصت ملنے کے بعد یہ پھر وہ خبر ہی فوت ہو جاتی ہے. تو اس پس منظر میں آپ کو جو اپنا اسائنمنٹ بنانا تھا اس میں آپ کو جس دن کے آپ خبریں لکھ رہے ہیں وہ دن آپ کو ضرور بتانا ہے کہ بھئی آج چہارشنبہ ہے اور اپریل کی 15 تاریخ ہے. پیش ہے اب تک کی اہم خبریں. کرونا نامہ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ اپنا نام بتائیے گا اس طریقے سے. دوسری چیز دیکھیے آپ کے کلاسز ضرور معطل ہوئے ہیں، آپ کو گھر جانے کو کہا گیا ہے، لیکن یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور یہاں کے سبھی اساتذہ آپ کے تعلیمی سال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پوری طرح فکر مند ہیں. اور ہم چاہتے ہیں اس طرح کے ویڈیو اسباق میں، جیسے کل بعض طلباء نے شکایت کی کہ آپ کے ویڈیو سبق میں کچھ تکنیکی مسئلہ ہے، آواز ہم صحیح سے سن نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح تکنیکی طور پر یہ سبق آپ کو بالکل کسی اسٹوڈیو میں تیار کیے گئے سبق کے مساوی تو نظر نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ٹیچر اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی توقع رکھ رہا ہے کہ آپ جو آپ کے پاس دستیاب دیگر وسائل ہیں، نوٹس کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اس سے بھی استفادہ کریں گے اور پھر آپ اپنا جو اسائنمنٹ ہے اس کو بنائیں گے. اب رہی بات کہ آگے آپ کو کیسے پڑھنا ہے، تو ہمارا جو اگلا سبق ہوگا اس سبق میں آپ کے لیے جو ہے سو ہمارے دوسرے اسائنمنٹ کے حوالے سے بہت ہی اہم ہدایات دینے والے ہیں. آج کے اس سبق کو ہم اس امید کے ساتھ جو ہے سو یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ آج کا یہ سبق آپ اپنی پوری صحت و عافیت کے ساتھ جو ہے سو دیکھ رہے ہوں گے. آپ جہاں بھی رہیں صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رہیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کرونا وائرس کی وبا سے ہم سبھی کی، ہمارے ملک کی، سارے عالم کے اقوام کی جو ہے سو تو حفاظت فرمائے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.